ਸੁੱਕਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਂ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਮੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। या मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह, या मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह। हक ला इलाहा पाक रसूल अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना सारे ठीक सो खैर खैरियत सो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान हो। जी मैं मेज़बान मोहम्मद शबाब सकने हो यूट्यूब चैनल शबाब इस्लामिक प्रोडक्शन एक नई दुखी वीडियो की निगाह दो रहे हैं। साड़ा एक इलाका है संडल आज़ाद कश्मीर, उत्थे एक माई होनी वफात हुई है। सब तो पहले मैं दुआ करना मैं अल्लाह ताला माई साहबानी कमल बख्श फरमान और उन्हें लवाहिकीन की सब्र जमील और इस पर अजर अज़ीम अता करें। सारे प्यारे दोस्त जनाब सफ़ीर साहब साढ़े फेमस यूट्यूबर भी है, उन्होंने दादी में तुम्हारा इंतकाल होया। मैं दुआ करना अल्लाह ताला सफ़ीर साहब की भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता करें। बाकी नमाज नादा है शामी 4 बजे संडल ने मकाम पर। मैं तुझे दसना वा कि माई से बार किड़े होते हैं, मैं तुझे नाम पढ़ के दसना वा। जनाब चौधरी नूर आलम मरहूम की तोजा मोहतरमा, मोहम्मद हमज़ा संडल वालों की वालदा मोहतरमा, मोहम्मद पिन्नू और आफत मोहम्मद इफ्तिखार महकमा बरक़ियात वालों की हमशीरा सहबा रज़ाइल से वफ़ात पा गई हैं। मैं दुआ करना कि अल्लाह ताला क़िबला माई से बने बशर फरमान। बाकी नमाज जनाजा है शामी 4 बजे चले नमाज जनाजा विच ते शरीक होने और दुआ विच भी शामिल होने। जितने भैन भरा वीडियो के तक सो लाजमी मरहूमा माई वास्ते बख्शिश वास्ते लाजमी दुआ कर सो। ये दुनिया कर दी डेरा है, एक ना एक दिन असां भी दुनिया तो जाना है। तो बाकी कोशिश करनी है कि जितनी भी दुआ हो सके वो मरहूमीन नी बख्शिश ना जरिया बनी जाए। सरवर सल्ले अला, या मुहम्मद सरवर सल्ले अला। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाह नाल शुरू कलमा, बिस्मिल्लाह नाल शुरू कलमा। हर मोमिन दी आरज़ू कलमा, हर मोमिन दी आरज़ू कलमा। पढ़ा मौत आवे में उदों कलमा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, या मुहम्मद सर
سرور صلی اللہ پڑھو اللہ کر قدرا ماں پیو تر جانا کر قدرا ماں پیو تر جانا کر قدرا ماں پیو تر جانا ساری عمر تو رونا پچھتانا ساری عمر تو رونا پچھتانا ہاتھ ویل مڑ کے نہیں آنا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پردیسیاں دی کیڑی عید ہوندی پردیسیاں دی کیڑی عید ہوندی اسے ویلے عید سعید ہوندی اسے ویلے عید سعید ہوندی ماں باپ دی جد وی دید ہوندی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ توڑی مان نہ سچیاں وفاواں دا توڑی مان نہ سچیاں وفاواں دا توڑی مان نہ سچیاں وفاواں دا سچا رشتہ پینا پراواں دا سچا رشتہ پینا پراواں دا نی بھروسہ کوئی نہ ساواں دا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ للعالمین تمام تر تعریفات اللہ رب العزت جل شانہ کے لیے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا اور ان دونوں جہانوں کے درمیان حضرت انسان کو پیدا فرما کر اس کے سامنے اپنی نوازشات بھی رکھی اپنی عنایات بھی رکھی اس کے سامنے اجر کو بھی رکھا اس کے سامنے اس کی منزل کو بھی رکھا اور اس انسان کے سامنے ان دونوں جہانوں کے درمیان رہتے ہوئے اختتام کو بھی رکھا اور ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے عمل کے سبب اس کا نتیجہ ہر انسان کے سامنے رکھا پھر انسان کو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے اعمال کی باغ ڈور انسان کے ہاتھ میں تھما دی کہ انسان تیرا اختیار ہے، تو جیسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ تو زندگی بسر کر، لیکن انجام تیرے سامنے ہے۔ اب اللہ رب العزت جل شانہ انسان کو پھر یہ سارے اختیارات دینے کے باوجود ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ زندگی اور موت کو میں نے پیدا فرمایا اور ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس پل سے گزرنا ہے، اس وادی میں داخل ہونا ہے۔ تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہے اور وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔
وہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو گیا، وہ فلاح تک پہنچ گیا۔ مالک کون؟ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اس نے اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کروا لیا۔ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو ہمیشہ والی کامیابی عطا فرما دی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اس آیہ مبارکہ کے اختتام پر مالک ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت انسان یہ چند روزہ زندگی اور اس دنیا پہ مان نہ کرنا، اس لیے کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک کھیل تماشا ہے۔ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اس کی وقعت کچھ نہیں، اور اس کا معیار کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اس امت کے اندر سب سے بڑا دانا انسان کون ہے؟ سب سے بڑا ہوشیار کون ہے؟ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ سب سے بڑا ذی شعور کون ہے؟ اور سب سے بڑا فہم و فراست کا مالک کون ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا آگے سے ارشاد گرامی ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو مال دولت کمانے کے لحاظ سے بہت آگے ہوتا ہے، جو تجارت کو چار چاند لگاتا ہے، جو کسی بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے، نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللذات للموت، فرمایا جو ہمیشہ سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، میری امت میں سب سے بڑا عقل مند وہی انسان ہے۔ تو ہم نے اپنے عقل کا ادراک کرنا ہے، ہمیں اپنی فہم و فراست کی حدود کا تعین کرنا ہے کہ کیا ہر روز زبان سے نہ صرف بلکہ دل کی حقیقی گہرائی سے اور اس کے اثرات اپنی ذات پہ حاوی کر کے کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جس طرح یہ مرحومہ آج اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنی دنیا کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، تو اللہ رب العزت جل شانہ نے یہ قید بھی نہیں رکھی ہے کہ کوئی مرد ہوگا تو اچھے اعمال کرے گا، وہ کامیابی کے آگے منزل پہ ہوگا، کوئی عورت اعمال کرے گی تو وہ پیچھے رہ جائے گی، نہیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا میری بارگاہ میں معیار مرد و عورت کا نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسے باشد، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور وہ مومن ہونا چاہیے۔ یا اللہ پھر کیا ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان قبول کر لیا، اس کے تقاضوں کو پورا کر لیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نیک عمال کرتا رہا، چاہے کوئی مرد ہوتا ہے چاہے عورت ہوتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کو ہم اس کے بعد والی جو زندگی ہوتی ہے، فرمایا ہمیشہ والی زندگی ہم اس کو عطا فرما دیا کرتے ہیں، حیات جاویدان، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس کے اندر دوام ہے، اس کے اندر بقا ہے۔ تو ہم نے اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے جس کے اندر دوام اور بقا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ مائی صاحبہ انہوں نے اپنی بھرپور زندگی یہاں گزاری ہے، تو اڑوس پڑوس میں محلے دار مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ کریم رب تجھے تیری عزت و عظمت، شان و شوکت، بزرگی اور جلال کا واسطہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے۔ کریم رب تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کی نماز جنازہ کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ نماز جنازہ تیری رضا، تیری خوشنودی، اجر اور ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھی گئی، اور بعد از نماز جنازہ مسنون دعائیں جو پڑھی گئیں، درود پاک، سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف، اس کا ہدیہ اور تحفہ حضور سرور کونین علیہ تحیت و ثنا کی پاکیزہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ محترم حافظ افتخار صاحب کی ہمشیرہ صاحب اور حمزہ صاحب کی والدہ صاحب مرحومہ، ان کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ مرحومہ کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما، یا اللہ امہات المؤمنین کے انہیں رفاقت نصیب فرما۔ کریم رب تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ اور وسیع فرما۔ قبر کے عذاب، قبر کی گرفت، قبر کے دبدبے، قبر کی وحشت، قبر کی تاریکی اور قبر کے اندھیرے اور فتنے کو دور فرما کر یا اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ آنے والی جو مقدس رات جمعۃ المبارک کی رات ہے، یا اللہ اس مقدس رات کے صدقے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یا اللہ ان کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما۔ مالک کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ یا اللہ
ان کو مئی سبق کے دامن میں جگہ نصیب فرما. مالک کائنات ان کی روح اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر مہربان اور راضی فرما. یا اللہ اس ملک کا قبرستان میں جتنے بھی لوگ حالت ایمان میں دفن ہیں یا اللہ سب گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ نیکوکاروں کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا